تو میں اپنے پیر کی کرامت بیان کروں بلا دیتا ہوں. ایک کرامت میرے پیر کی میرے ساتھ کہ میں جب طفل مکتب میں تھا، پڑھائی کا زمانہ میرا تھا، بہت ہی کمزور، اتنا کمزور کہ میں 2 سال میں آدھا پڑھا تھا. کتنے سالوں میں؟ 2 سال میں نے آدھا پڑھا. میرے استاد، میرے گھر والے، میرے رشتے دار سب نا امید ہو گئے کہ آپ پڑھے گا نہیں، لیکن اللہ جسے عطا کرنا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ عطا کرتا ہے. میں دلی میں اس کو پڑھائی بتا رہا تھا اور اس نے اتفاق کہ سرکار کی جو بیانی تشریف لائے، یعنی میرے پیر صاحب، میرے استاد مفتی گرامی، اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز کرے، مولانا عبدالکریم صاحب نے کہا بیٹا تم مفتی صاحب کے ہاتھ میں جاؤ، مفتی صاحب کے ہاتھ بیعت ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ. میں نے ان کا کہا مانا، میں نے اپنی حاضری درج کرائی اور میں نے اپنا پیسہ کی حاضری سے مرید ہو جانا چاہیے. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہو کر میں نے 2 سال میں آدھا پڑھا کیا اور جیسے ہی میں مرید ہوا کہ تو میرا ذہن اتنا کشادہ ہوا کہ جو سبق کو میں کئی مہینوں کی محنت کے بعد یاد نہیں کر پاتا تھا، میں نے مرید ہونے کے بعد اس سبق کو اتنی آسانی کے ساتھ چند منٹوں میں یاد کر لیا تھا. جو میں نے 2 سال میں آدھا پارا کیا تھا، مرید ہونے کے بعد میں نے پورا قرآن 1.5 سال میں مکمل کر لیا. یہ میرے پیر کی میرے ساتھ یہ کرامت اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں، ان کے ہاتھ میں بار بار تشریف لاتا ہے. ہم ان کی صرف قدر کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، یا تو میرے پیر کی، میں اپنے پیر کی خود دعا ہوں، کرامت ہوں، یا حضور شیر بہار کا فیضان. بس 2 شخصیت ہماری زندگی میں ہے جس کا میں زندگی بھر دوں گا. ایک میرے پیر خطیب البراہیم اور دوسرے میرے کرم فرما حضور شیر بہار مفتی اسلم صاحب، جو خود میرے گاؤں سے تعلق تھے اور دونوں لاجواب شخصیت تھے. میرے پیر کے جنازے میں تقریباً اس وقت 2013 میں میرے پیر کا انتقال ہوا تھا اور جب انتقال ہوا تو میں نے تقریباً مسلسل 3 عرصوں میں خود حاضری دی. لیکن جب میں راجستھان چلا گیا اس کے بعد وہاں حاضر نہیں ہو پایا اور آج بھی کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں. لیکن میں اپنے پیر کی یاد یہیں سے تازہ کر رہا ہوں اور ان کا فیضان انشاءاللہ برس رہا ہے، ہمارے اوپر بھی برس رہا ہے، میرے صدقے میں آپ سب پہ برس رہا ہے. میرے پیر کے جنازے میں 4 لاکھ تقریباً لوگوں کا مجمع، 4 لاکھ لوگوں کا مجمع جو میڈیا نے کور کیا. اب اللہ بہتر جانے کی کتنی تعداد رہی. اس منظر کو دیکھیں اور 2 شعر سوال کریں کہ باتیں وصال وہ اور بھی ذیشان ہو گئے. محبت سے سبحان اللہ. باتیں وصال وہ اور بھی ذیشان ہو گئے، جانی کے باغے خلد کے مہمان ہو گئے. باتیں وصال وہ اور بھی ذیشان ہو گئے، جانی کے باغے خلد کے مہمان ہو گئے. اور 4 لاکھ بھیڑ جنازے میں دیکھ کر جو دشمن رسول تھے سب حیران ہو گئے. دشمن رسول تھے سب حیران ہو گئے. اس شان سے حیران ہوئے تھے کہ جب میرے پیر کا جنازہ چل رہا تھا جنازے گاہ کی طرف تو مائک سے باضابطہ اعلان ہو رہا تھا. باضابطہ اعلان ہو رہا تھا. حضرت بھی تشریف فرما تھے اس جنازے میں، میں بھی تشریف تھا، میں بھی اس میں حاضر تھا. میرے پیر کے جنازے میں باضابطہ یہ اعلان ہوا، خبردار کوئی بھی صوفی نظام الدین صاحب کے جنازے میں چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، اہل حدیث ہو، وہ شرکت نہ کرے. بار بار جنازے میں یہ اعلان ہوتا کیونکہ میرے پیر نے زندگی بھر مسلک اعلی حضرت کی حفاظت کی ہے، مسلک اعلی حضرت کا پرچار کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کا اعلان کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کا
تو جس سچے مسلک کا میرے پیر نے پیغام دیا اور اس پہ چلنے کا حکم دیا، تو اللہ نے جنازے کے بعد بھی میرے پیر کی ایسی جنازے کی تربیت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے کہ منہ سے نہیں بلکہ بذریعہ مائک کے یہ اعلان کیا گیا کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہے، سچا پہچان والا ہے، لہذا خبردار کوئی صوفی صاحب کے جنازے میں نہ دیوبندی شامل ہو نہ وہابی شامل ہونا ہے۔ ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے بھی جنازے کو اس کا اثر ہوتا ہے۔ بھی آپ پرہیز کریں شادی بیاہ سے، اس لیے مسلک حق، اور اگر اس مسلک پہ آپ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور قبر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ بعد وصال اور بھی ذیشان ہو گئے، یعنی کہ باغ خلد کے مہمان ہو گئے۔ 4 لاکھ پیر جنازے میں دیکھ کر جو دشمن رسول تھے سب حیران ہوئے۔ یہ ذات میرے پیر کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیر کے مزار پہ رحمت و نور کی گھرباری کرے، ان کی مرکز کو مرکز روحانیت اللہ بنائے۔ اللہ کی باتوں میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے پیر کے صدقے میں اللہ میرے پیر کا سایہ مجھ پر تا زندگی سلامت رکھے، قائم رکھے، اور اسی مسلک جس مسلک کو میرے پیر نے عام کیا ہے اللہ ہمیں بھی اس مسلک کو عام کرنے کی کرا۔ میرے پیر نے زندگی میں کبھی میرے پیر نے پوری زندگی ان کی کوئی نماز نہیں کی، جذب کا عالم تھا آخری وقت، خود کی انہیں پہچان نہیں تھی کہ میں کیا ہوں، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، کھانے کا آپ کو، پینے کا آپ کو کوئی مطلب نہیں، کب کھاؤں گا کب پیوں گا، کون کھلائے گا کون پلائے گا، اس کی آپ کو خبر نہیں تھی۔ میرے بدن پہ کپڑا ہے کہ نہیں ہے اس کی بھی خبر نہیں تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ ذکر اللہ کو بھی بند کر دیتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزارتے ہیں، اور جب اللہ کی وہ محبت میں اپنی زندگی کو فنا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کو بلا دیتا ہے، ماں کو بیٹا بلا دیتا ہے، بھائی کو بہن بلا دیتی ہے، بہن کو بھائی بلا دیتا ہے، اور پڑوسی کو پڑوسی بلا دیتا ہے، ماما کو بھانجا بلا دیتا ہے، بھانجے کو ماما بلا دیتا ہے۔ لیکن ایک پیر سے نہ مامی کا رشتہ ہوتا ہے، نہ باپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، نہ دادا کا رشتہ ہوتا ہے، پیر صرف پیر ہوتا ہے، لیکن وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کو بلا دیتے ہیں لیکن پیر کو نہیں بلاتے، اس لیے کہ ان کی محبت باپ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، اس لیے سب کی محبت تو ختم ہو جائے گی لیکن پیر کی محبت کبھی ختم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی کسی اللہ کے ولی کے انتقال کا وقت ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں کوئی بھی مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، میں یہ کروں کہ نہ کروں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں۔ مثال کے طور پر ہماری موت کا فیصلہ کرے، آپ کی موت کا فیصلہ کرے، کسی کی موت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جب دنیا میں کسی بات کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب میں کسی اللہ والے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اسے موت دھوکے رہتی ہے۔ یہ شان اللہ والے کی، اس لیے ہم اللہ والے سے قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ کسی پیر کے مرید نہیں ہیں، ابھی وقت ہے کسی اچھے پیر یہاں تک۔ پیر تو جھولا بھر کے گھوم رہے ہیں، نہ نماز سے مطلب ہے اس کو، نہ سنت رسول سے مطلب ہے، اور پیر کی اتنی شرطیں ہیں اس کا تو اسے علم نہیں۔ ایسے پیر سے جب مرید ہوئیے گا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ پیر ایسا ڈھونڈیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے، رسول اللہ کی سیرت یاد آئے۔ میرا پیر جب سوتا بھی تھا نا تو ہم جیسے نہیں بلکہ لفظ محمد بن کر سویا کرتے، جس طرح سے محمد لکھا ہوتا ہے نا، تو میرے پیر اپنے جسم کو اس طرح سے سمیٹ کر سویا کرتے تھے، کوئی
کوئی دیکھنے والا دیکھتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ محمد لکھا ہوا ہے. اس شان سے میرے پیر نے اپنی زندگی گزاری. اسی لیے اس بھی جا کر دیکھا گیا چاہتا یہ بستی میں ہی ان کا مزار شریف امر ڈوبا میں پوری زندگی آپ نے درس حدیث پڑھایا. بے شمار آپ کو علماء آپ نے علماء کو پیدا کیا, بڑے بڑے محققین کو پیدا کیا, بڑے بڑے مفسر کو آپ نے پیدا کیا, بڑے بڑے مدبر کو آپ نے پیدا کیا. لاکھوں کی تعداد میں میرے پیر کے شاگرد موجود ہیں جو بڑے بڑے عہدہ پہ فائز ہیں, بڑے اونچے اونچے مقام پر فائز ہیں. کوئی مفتی ہے, کوئی محقق ہے, کوئی مدبر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے. اس طریقے سے ایک لمبی فہرست ہے میرے پیر. اور آج جا کر دیکھا گیا چھاتا میں اتنی علماء کی کثرت ہوگی, اتنی علماء کی, عام لوگ کم ہوتے, علماء کی کثرت وہاں زیادہ ہوتی. اس لیے علماء ان کی زندگی کو زیادہ جانتے ہیں, علماء ان سے زیادہ قریب ہوتے تھے. اور میرے پیر کی ایک اور بڑی کرامت یہ ہے کہ لوگ جاہل کو پیر زیادہ بناتے ہیں, لیکن یہ میرے پیر کی کرامت ہے. ایک حضور تاج الشریعہ کی کرامت ہے اور ایک میرے پیر کی کرامت ہے کہ میرے پیر کے جتنے مرید ہیں اس میں اکثریت علماء کی ہے. اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ کے جتنے مرید ہیں ان میں اکثر علماء کی جماعت ہے. ایسے پیر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے علماء مرید ہوں, جن کے علماء مرید ہوں. غیرت تو سب کے ہو جاتے ہیں, لیکن علماء جو جس کو اپنا پیر بناتے ہیں نا وہ چن کے بناتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کسی کو خلاف جب کسی کوئی پیر بنتا ہے تو اسے خلافت دی جاتی ہے. اس کا جو پیر ہوتا ہے اسے خلافت دیتا ہے, اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی آپ مرید کر سکتے ہو. تو کسی کو ایک دو جگہ سے ملتی ہے, لیکن یہ میرے پیر کی شان ہے کہ میرے پیر کو 14 مرکزوں سے, بڑے بڑی خانقاہوں سے خلافت عامہ ملا, جس میں مالدہ شریف, کچھوچا شریف, بلگرام شریف, کالپی شریف, بدایو شریف اور امر ڈوبھا. یہ علماء نے تو دیا ہی دیا تھا. یعنی ہندوستان میں جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں میرے پیر کو سب نے خلافت عامہ عطا فرمایا, خلافت عامہ عطا فرمایا تھا. یعنی میرے پیر کے اندر تمام مرکزوں کی نعمتیں سمیٹ کر اللہ نے ان کی زندگی میں ڈال دی. یہ شان میرے اللہ تعالیٰ ایسے پیر سب کو عطا فرمائے. ہمیں تو دیا ہے اللہ میرے صدقے میں آپ کو بھی ایسے پیر عطا کرے. ابھی تک نہیں ہوئے تو کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں بیعت ہو جائے. اس لیے قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا جہاں سب کی محبتیں دم توڑ دے گی, سب بائیکاٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کا سچا پیر ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی قیامت کے دن میں فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مسلک اعلیٰ کرتے چلنے کی سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق